سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الغاشیہ ہے، جو اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے اس صورت مبارکہ کا نمبر 88 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ صورت 68 نمبر پہ نازل ہوئی، یعنی مدینہ منورہ سے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے وسطی دور کے اندر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ 26 آیات اور 1 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ سابقہ صورتوں کی طرح اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا ہے، اور بالخصوص قیامت کے دن انسانوں کے 2 گروہ، مؤمنین اور مجرمین، ان کی الگ الگ شناخت اور پہچان، اس کو اللہ پاک نے یہاں ذکر کی ہے۔ جو مجرمین ہوں گے وہ بھی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور جو مؤمنین صادقین متقین ہوں گے ان کی پہچان بھی ان کے چہروں سے ہو جائے گی۔ یہاں میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر بعض اوقات پتہ نہیں چلتا پاس بیٹھے ہوئے انسان کا، نہ اس کے چہرے سے کوئی پہچان سکتا ہے، نہ شکل سے پتہ چلتا ہے یہ مجرم ہے، متقی ہے، نیک ہے، بدکردار ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا ماحول نہیں ہوگا۔ نیکوکار انسان کا چہرہ بتائے گا کہ یہ نیک انسان ہے، اور بد کردار انسان کی شکل بتائے گی کہ یہ انسان دنیا میں بد کردار رہا۔ اللہ پاک ہم سب کی چہروں کو، شکلوں کو وہاں تر و تازگی، نورانیت، انوارات اور سفیدی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس غاشیہ کی بات پہنچی؟ غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی کو، چھا جانے والی کو، ایسی چیز جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تو قیامت کا واقعہ جب ہوگا، قیامت کا حادثہ جب پیش آئے گا، تو یہ ایسا حادثہ ہوگا جو ہر مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ انسان، جنات، حیوانات، جمادات، پتھر، حتیٰ کہ آسمان، زمین، پوری کائنات اس حادثے سے متاثر ہوگی۔
اس لیے اس کو کہا گیا غاشیہ، ڈھانپ لینے والا، چھا جانے والا۔ یہ بات آپ تک پہنچی، اس کا مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی، ہر ایک انسان ہے۔ کیا قیامت کی بات تم تک پہنچی؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو کوئی سورت غاشیہ پڑھ رہا تھا۔ آپ کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اب تک چھا جانے والی کی بات پہنچی؟ تو آپ ٹھہر گئے اور وہی رک کے آپ نے فرمایا قد جاءنی، قد جاءنی، یقیناً آ چکی ہے، یقیناً آ چکی ہے، یعنی یہ بات میرے تک پہنچ چکی۔ لہذا نماز میں نہ ہو انسان اور یہ سورت تلاوت کی جائے تو اس آیت کے جواب میں ہمیں بھی یہی لفظ کہنا چاہیے، کیا کہ قد جاءنی، سارے کہہ لے ایک دفعہ، کیا لفظ کہنا ہے؟ قد جاءنی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے تک ڈھانپ لینے والی کی بات آ گئی؟ اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ قد جاءنی، یقیناً وہ بات ہمارے پاس آ چکی۔ قیامت کے احوال اللہ رب العالمین نے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر ہمیں بتا دیا۔ تو فرمایا اس چھا جانے والی، اس ڈھانپ لینے والی، وہ قیامت کا حادثہ جب وہ آئے گا تو صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ خاشعہ خشوع سے ہے، نماز کے اندر خشوع کا مطلب بھی کہ انسان جھک کے اور بڑے توجہ اور دھیان سے کھڑا ہو۔ یہاں انسان عاجزی اختیار کر لے، خشوع اختیار کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے تو قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو روشن اور منور کر دے گا۔ یہاں انسان اکڑ دکھائے، اللہ کا مقابلہ کرے، دین کے احکامات کو ٹھکرائے، پرواہ نہ کرے تو قیامت کے دن چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ خاشعہ، یہ چہروں کا جھکنا عاجزی سے نہیں ہوگا، یہ چہروں کا جھکنا ذلت اور رسوائی سے ہوگا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسودہ، کچھ چہرے اس دن کالے سیاہ ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہو۔ جب انسان ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت سامنے نظر آ رہی ہو تو پھر انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، کملا جاتا ہے۔ تو یہاں کی پریشانی، یہاں کی ٹینشن عارضی ہے، قیامت کی پریشانی اور قیامت کا خوف، جہنم کی سزائے دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس دن جن کو وہ نظر آ رہی ہوگی تو ان کے چہرے ڈر کے مارے، ذلت کے مارے، رسوائی کی وجہ سے وہ چہرے جھک جائیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے عاملۃ ناصبہ، عاملہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کام کرے اور کرتا کرتا تھک جائے، اور ناصبہ کا معنی بھی تھکن سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنے والے، بہت زیادہ محنت کرنے والے، لیکن ہوگا کیا؟ تصلی نارا حامیہ، یہ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو بڑی گرم ہوگی۔ محنت کرنے والے، اتنی محنت کرنے والے کہ محنت کر کر کے تھک جانے والے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے۔ دنیا کے اندر میرے بھائیو ہر شخص محنت میں لگا ہو، ہر شخص محنت میں، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا دین والا، کیا بے دین، کیا نیک، کیا بد کردار، سب کوئی نہ کوئی محنت کر رہے، لیکن مبارک ہے ان لوگوں کو کہ جن کی محنت کا مول یہاں بھی پڑے گا، وہاں بھی ان کو فائدہ ہوگا۔
اور بد نصیب ہے وہ انسان کے جن کی محنت یہاں بھی ضائع ہو گئی اور جب موت آئی جو کچھ تھا یہیں رہ گیا، آگے جا کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے واقعہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر میں گئے، امیر المومنین تھے، شام کا دورہ کیا انہوں نے، ملک شام کا۔ وہاں ایک گرجے میں جب آپ گرجے میں گئے تو وہاں کا راہب ملا، عیسائیوں کا پادری، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی ریاضت کرتے ہیں، اور ان کے اوپر خصوصی پابندیاں ہوتی ہیں، اچھا کھانا نہیں کھانا، اچھا کپڑا نہیں پہننا، چونکہ انہوں نے دین کو مخصوص کر دیا صرف مولویوں کے ساتھ۔ ہمارے یہاں بھی یہی کہتے ہیں مولوی چنگا نہ پائے، مولوی چنگی سواری نہ لے، اچھا گھر نہ ہو، اچھا کھائے نہ، یہ بس ایسے سادہ سا بن کے ہے۔ کوئی مولوی اگر ایسا بن جائے تو اس پہ کہتے ہیں پھٹے ہے مولوی۔ تو انہوں نے بھی دین کو خاص کر لیا مولویوں کے ساتھ، مذہبی رہنماؤں کے ساتھ۔ ہمارا بھی یہی رویہ بن رہا ہے کہ یہ دین علماء کا نہیں ہے، یہ دین مولویوں کا نہیں ہے، یہ دین تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری، ہم اس دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو وہ محنت ریاضت کر کے اس کی کمر بھی جھکی ہوئی، عبادت کر کر کے وہ خشک ہوا پڑا، جسم بھی سوکھا پڑا، آنکھوں کے بال بھی سفید ہوئے پڑے، کمر دوری ہوئی پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا مجھے اللہ کے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے، محنت کرنے والے، اتنی محنت کرنے والے کہ تھک جانے والے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے۔ اس کا بنے گا کیا؟ فکر صحیح نہیں، عقیدہ درست نہیں، نظریہ درست نہیں۔ آج ہندوؤں کے مذہبی رہنما جو ہے، اور سکھوں کے مذہبی رہنما، عیسائیوں کے مذہبی رہنما کیا کچھ محنت نہیں کرتے؟ سادھو ہے، جوگی ہے، راہب ہے، کیسی کیسی محنتیں ریاضتیں کرتے، اچھا لباس استعمال نہیں کرتے، اچھا کھانے استعمال نہیں کرتے، کیسی پابندیوں میں وہ وقت گزارتے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، فکر صحیح نہیں ہے، نظریہ درست نہیں ہے، انجام کیا ہوگا؟ جائیں گے کہاں پہ؟ اسی طرح دنیا میں جتنے انسان، بہت سارے لوگ ہیں رفاع عامہ کے، نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے، بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے، لیکن عقیدہ درست نہیں، فکر درست نہیں، نظریہ صحیح نہیں، انجام کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ پاک ہم سب کے فکر، عقیدے، نظریے کو بھی درست فرمائے اور ہمارا عمل بھی صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ ان لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ میں نارن حامیہ، آگ اور گرم آگ، آگ تو ویسے ہی گرم ہوتی ہے، آگ کی تو طبیعت کے اندر ہی جلن ہے، تپش ہے، لیکن ساتھ حامیہ کہہ کر بتا دیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بھی بہت زیادہ شدید گرم ہے۔ فرمایا ایسی آگ کے اندر یہ داخل ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تسقی من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشموں سے۔ پیاس لگے گی تو گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، آگ کی طرح ابلتا ہوا پانی، اور اس کو بھی پی جائیں گے۔ پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کو پی جائیں گے۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ انجام ان کو پینے کے لیے ملے گا۔ اور فرمایا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيعٍ، ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے ذریع کے۔ ذریع ایک کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں،
کانٹے دار جھاڑی جس میں کانٹے بھی ہیں اور کڑوی بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ دنیا کی تو کوئی مثال ہی نہیں، آخرت میں جو ہوگی اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو جہنم کے اندر ہوگی، اور جہنم کی آگ میں جھاڑیاں اگانا بھی میرے اللہ کا کام ہے۔ انسان سوچے بھی آگ کے اندر جھاڑیاں کہاں سے آئیں گی، تو وہاں پہ آگ کے اندر بھی جھاڑیاں اگا دینا یہ کس کی قدرت میں داخل ہے؟ اللہ کی۔ تو فرمایا ایسی بدبودار، کڑوی، سخت اور کانٹے دار جھاڑیاں یہ ملیں گی ان کو کھانے کے لیے۔ اب انسان کھانا کھاتا ہے تو دو مقصد ہوتے ہیں، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھوک مٹ جائے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیٹ اچھی طرح بھر جائے اور جسم موٹا ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں جو کھانا کھائے گا تو لا یسمن، نہ تو اس کو کوئی جسم کو فائدہ ہوگا، نہ کوئی موٹا ہوگا، نہ جسم خوبصورت ہوگا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک سے کوئی فائدہ دے گا۔ کھائیں گے بھی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اب یہ کوئی کھانا ہے کانٹے دار جھاڑیاں؟ کہیں فرمایا جہنمیوں کو کھانے کے لیے جو ہے وہ کوڑ تمے جیسا بڑا خوفناک قسم کا، جس کو زقوم فرمایا، وہ وہاں پہ ملے گا۔ کہیں فرمایا جہنمیوں کی پیپ اور غسالہ، خون کا ملا ہوا امیزش غسلین، وہ کھانے کے لیے ملے گا۔ یہ کوئی کھانے تھوڑی ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ انجام ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرمائے۔ یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے گئے۔ اب آگے دیکھیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی بجائے اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری۔ قرآن پاک نے ان کا بہترین اعزاز اس کو بھی ذکر کیا۔ ان کی عزت افزائی کیسے ہو؟ انسان کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دیں، یہ انجام تیری مرضی ہے، کس طرف چلتا ہے؟ جنت کے راستے پہ چلتا ہے یا جہنم کے راستے پہ چلتا ہے؟ یہ انسان کے اپنے اختیار ہے۔ اللہ پاک فرماتے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے۔ انسان دنیا میں خوش ہو تو چہروں پہ چمک نظر آتی، اطمینان نظر آتا ہے، سکون اور طمانینت نظر آتی ہے۔ اس دن اللہ کو راضی کر کے گیا ہے تو چہروں کے اوپر چمک ہوگی، خوشگواری ہوگی، سفید ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سارے چہرے سفید اور روشن ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے چہروں کو روشن فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی محنت پہ لسعیھا راضیہ، اپنی محنت پہ وہ خوش ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر سردی کے موسم میں گرم لحاف چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل کے آنا، اس کی آج ہمیں قدر معلوم نہیں، آج ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ کل کو اس محنت پہ جو ملے گا راضیہ، اللہ فرماتے وہ اس انسان کو خوش کر دے۔ آج گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا، آج انسان کو کسی غیر محرم کو سامنے آتا دیکھ کر نظر کو جھکا لینا مشقت ہے، محنت ہے۔ آج حرام مال سامنے آتا ہے، اپنے آپ کو روک لینا، اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ کر سادہ زندگی اپنا لینا، حلال میں گزارا کر لینا محنت ہے، مشقت ہے۔ لیکن اللہ فرماتے اس کا صلہ ایسا ملے گا کہ راضیہ، جو انسان کو خوش کر دے۔ آج دنیا کے اندر دین کی محنت وہ انسان کرتا ہے، اپنے تقاضوں کو پیچھے چھوڑتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دین کے لیے جد و جہد اور محنت کرتا ہے۔ اس پہ کڑوی کسیلی آوازیں بھی سننی پڑتی، تانے مینے بھی سننے پڑتے، انسان برداشت کرتا ہے۔ اس محنت پہ اللہ فرماتے ایسا کچھ ملے گا کہ راضیہ، انسان کو وہ خوش کر دے۔ اور اس کی تھوڑی سی جھلک اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات کے اندر، اونچے باغات،
یہاں لوگ جاتے نا سوات گلگت چلاس کی طرف پہاڑوں پہ اونچے اونچے باغ دیکھنے کے لیے، یہ باغ کیا ہے جنت کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو گئے اور آئے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث میں مبارکہ میں، جس کا مفہوم یوں ہے کہ آخری درجے کا جو جنتی، بالکل آخری درجے کا جنتی، اس کو بھی رقبے کے لحاظ سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ رقبہ اتنا ہو، آگے اس کے اندر جو رعنائیاں، جو خوشگواریاں، جو اس کے اندر نعمتیں ہوں گی، وہ تو انشاءاللہ جا کر ہی دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے اونچے اونچے باغات، عالیہ بلند باغات، اور فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات کانوں میں نہیں پڑے گی، کوئی فضول بات، کوئی پریشان کرنے والا جملہ، کوئی ٹینشن دینے والی بات انسان کے کان سنیں گے ہی نہیں۔ یہاں دنیا میں انسان کتنے ہی خوشحال ہو، کتنے ہی آسودہ حال ہو، کتنے ہی مالدار ہو، کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی کانٹا چبھن ہوتی رہتی ہے، اور کچھ نہ ہو تو اولاد ہی تنگ کر دیتی ہے، بعض اوقات رشتہ دار ہی ایسی بات کر دیتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے جنت ٹینشن فری جگہ، ایسی خوشگوار زندگی کہ کسی کے کان میں کوئی لغو بات، فضول بات کسی کے کان میں پڑے گی نہیں، سنائی نہیں دے گی۔ اور کیا ہوگا وہاں؟ فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے جاری پانی کے، صاف ستھرا پانی۔ جاری پانی صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس میں گندگی کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اور پھر جب وہ جنت کے اندر ہوگا تو ایسا خوشگوار پانی، ایسا میٹھا پانی جس کی نہریں انسان کے ساتھ ساتھ چلے گی، اور چشمے بھی ایسے کہ انسان کے کنٹرول کے اندر، اس کا ریموٹ کنٹرول سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حدیث پاک میں الفاظ چھڑی کے ہے کہ چھڑی سے اشارہ کرے گا، چشمہ نہر دائیں چلے دائیں چلے گی، بائیں چلے بائیں چلے گی، اوپر چلائے نیچے چلائے۔ آج کل کی زبان میں کہہ لیں کہ بٹن اس کے ہاتھ میں ہو، اختیارات کا بٹن ہی اللہ اس کو تھما دیں گے کہ اپنی مرضی سے چلاؤ جیسے تمہیں پسند ہو۔ اور فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت لگے ہوئے ہوں گے اونچے اونچے بلند، بادشاہوں کی تختوں کی طرح۔ ان کی مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے، جنت میں جو تخت لگے ہوں گے بیٹھنے کے لیے، ان کی بلندی اور ان کی عزت اور ان کی رفعت اور ان کی شان ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اس میں پیالے گلاس اپنے جگہ پر کرینے اور سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں، بے ترتیبی نہیں، یعنی بعض اوقات گھروں میں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن بکھرا پڑا ہے، بے ترتیبی، جب ضرورت پڑتی ہے چیز ملتی نہیں ہے۔ جنت کے اندر ہر چیز ضرورت کی اپنی اپنی جگہ پہ کرینے سلیقے کے ساتھ سیٹ کی ہوئی رکھی ہوگی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا معاشرتی اصول بھی بتا دیا کہ گھروں کے اندر بھی، اپنے کاروبار میں بھی، اپنی کام کاج میں بھی ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں صحیح جگہ پہ رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات یہاں گلاس رکھا ہوا ہے پانی پینے کے لیے، کوئی شخص آیا اٹھا کے لے گیا، اس نے دوسری جگہ جا کے رکھ دی۔ یہ جو سنگلیاں لگی ہوتی نا، یہ اس لیے نہیں کہ گلاس چوری ہو جاتے ہیں، چوری کم ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے پانی پینے کے لیے لے کے گیا، دوبارہ توفیق نہیں ہوئی، پھر وہیں لا کے رکھ دیا، کوئی کسی اور نے بھی پینا ہوگا، اپنی ضرورت پوری کی، اس کے بعد جہاں رکھا وہیں رکھا رہ گیا۔ تو یہ بے ترتیبی ہے، یہ سلیقہ مندی نہیں ہے۔ سلیقہ مندی کیا ہے کہ ضرورت کی ہر چیز انسان اس کی جگہ پہ رکھے۔ گرمیوں میں بعض اوقات جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو رات کے وقت اگر اسپیئر لائٹ یا ماچس اپنی جگہ پہ رکھی ہو تو اندھیرے میں بھی بندہ ہاتھ مارتا ہے، وہاں سے لائٹ مل جاتی ہے۔
نہیں ہوگی تو پھر اندھیرے میں ڈھونڈے گا کہ اب لائٹ کہاں سے ڈھونڈے، ماچس کہاں سے ڈھونڈے، پریشان ہوگا۔ تو گویا اس میں اللہ پاک نے یہ اصول بتا دیا کہ پیالے، گلاس، جام اور ہر چیز جنت کی قرینے اور سلیقے کے ساتھ اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی، اور فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور اس میں صوفے، تکیے، گدے لگے ہوں گے صف در صف قطار کے ساتھ، اس میں بھی سلیقہ مندی۔ یہ بعض اوقات اچھے پروگراموں میں، شادیوں میں جائیں تو وہاں نظر آتا ہے بڑی ترتیب سے جو ہے کرسیاں سیٹ کی ہوئی ہوتی، صوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کہیں جو ایسا ہوتا ہے کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، کوئی کرسی کہاں پڑی، کوئی صوفہ کہاں پڑا ہے۔ اللہ پاک فرماتے جنت ایسی جگہ نہیں، ہر چیز قرینے اور سلیقے کے ساتھ صحیح جگہ پہ فٹ ہو۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور فرمایا جنت میں کیا ہوگا کہ قالین جگہ جگہ پہ بچھے ہو، جگہ جگہ پہ بچھے ہو۔ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ یار اب میں اتنا سفر کر کے آ گیا ہوں، اب آرام کرنے کے لیے واپس آرام گاہ میں جانا ہوگا، نہیں، جگہ جگہ پہ آرام گاہیں بنی ہیں، جہاں پھرتے پھرتے ضرورت پڑے، دل کرے، تھکن تو وہاں ہوگی نہیں، دل کرے آرام کرنے کا وہیں آرام کر۔ ہر جگہ پہ قالین، غالیچے، بہترین بیڈ بچھے ہوئے۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، ایک وہ پہلی زندگی ہے۔ اب اللہ نے تو دونوں نقشے کھول کے سامنے رکھے، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار اللہ سمجھا رہے، بار بار سمجھا رہے۔ حالانکہ حاکم وقت ہے، حاکم مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، ایک ہی دفعہ کہہ دے بھئی یہ کام کرنا ہے، نہیں کرو گے تو مار پڑے گی، تو کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ پھر سمجھا رہا ہے، پھر سمجھا رہا ہے، پھر سمجھا رہا ہے، انسان شاید جنت کے راستے پہ چل پڑے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا فرض ہے ہم زندگی گزاریں رب کی مرضی کی، اپنی مرضی چھوڑ دیں، ہر معاملے میں کس کی مرضی پہ چلے؟ اللہ کی مرضی پہ چلیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن